اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بات ہے قرآن کی، ان لفظوں کی لوح محفوظ سے نازل ہوئے اور ان لوگوں کے حجت قائم بن گئے جنہوں نے حق کو دیکھا مگر جھٹلا دیا۔ انہوں نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں، کہو اپنے نبی سے اس پہاڑ کو سونے میں تبدیل کر دیں اور اس معجزے کے جواب میں ہم ایمان لے آئیں گے۔ یہ واقعہ ہے اس شخص کا جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن اور مال کی دولت سے خریدنے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا، خرید لیں گے، تمہیں کر لیں گے سودے بازی، مکہ کی سب سے خوبصورت عورتیں دے دیں گے، سونے چاندی کے خزانے بچھا دیں گے، ضرورت پڑی تو تمہیں اپنا سردار بنا لیں گے۔ مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے کوثر عطا کر دی ہو اسے بھلا کون خرید سکتا ہے۔ جس دل میں توحید کا نور چمک رہا ہو وہ کسی بت کے سامنے بھلا کیسے جھک سکتا ہے۔ یہ بات اس رات کی ہے جب توحید اور شرک کو ایک کرنے کی کوشش کی گئی۔ مکہ کے سرداروں نے سوچا، چلو ایک کمپرومائز کرتے ہیں، ایک سال تمہارے خدا کی عبادت کریں گے اور اگلے سال تم ہمارے بتوں کی عبادت کرنا۔ ان کی یہ پیشکش سن کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی۔ وہ اٹھے اور بنا جواب دیے وہاں سے چل دیے۔ ان کی یہ خاموشی قریش کے سرداروں کے لیے طوفان بن گئی۔ ہر طرف ایک ہی سوال، کب دیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جواب؟ ابو طالب سے کہا گیا، اپنے بھتیجے سے کہو اگر کچھ چاہیے تو دے دیں گے۔ ابو طالب نے فرمایا، میرے بھتیجے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، وہ تو صرف وہی کہتے ہیں جو وہی کے ذریعے کہا جاتا ہے۔ اور پھر وہ جواب آ گیا جس کا انکار کرنے کی ہمت کسی میں نہ تھی۔ قل یا ایھا الکافرون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کافروں سے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ان کافروں سے جن کی تم عبادت کرتے ہو ان کی عبادت میں نہیں کرتا، جس معبود کی میں عبادت کرتا ہوں ان کی عبادت تم نہیں کرتے، تمہارا دین تمہارے لیے اور میرا دین میرے لیے۔ یہ جواب نہیں تھا، یہ تماچا تھا ان کافروں کے منہ پر جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سودے بازی کرنا چاہتے تھے۔ اس ایک صورت نے توحید اور شرک کے درمیان ایک ایسی لکیر کھینچ دی جو قیامت تک مٹائی نہیں جا سکتی۔ یہ صورت مکہ کے سرداروں کے لیے ایک اعلان جنگ تھی۔ وہ سمجھ گئے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ جھکیں گے، نہ رکیں گے اور نہ بکیں گے۔ ان کے دلوں میں آگ لگ گئی، کسی نے دانت پیسے، کسی نے مٹھیاں بھینچیں۔ انہوں نے کہا، دیکھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کب تک اس بات پر قائم رہتے ہیں۔ اچھا نہیں کیا انہوں نے یہ جواب نہیں، یہ تو بزرگوں کے منہ پر تماچا ہے۔ مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ہر پیشکش کو ٹھکرا دیا، کیونکہ ایمان بکتا نہیں، توحید سمجھوتا نہیں کرتی اور نبوت کی راہ کبھی جھکتی نہیں۔ اور یوں سورہ کافرون صرف ایک آواز نہیں رہی بلکہ بن گئی ایک اعلان کہ لا الہ الا اللہ کسی مذہبی جملے کا نام نہیں بلکہ یہ ایک انقلاب ہے۔ یہ ایک ایسا تماچا جس نے توحید اور شرک کے درمیان ایک ایسی لکیر کھینچ دی جو قیامت تک مٹائی نہیں جا سکتی۔ تو یہ تھا سورہ کافرون کے نازل ہونے کا وہ واقعہ، وہ حقیقت جس نے مکہ کے سرداروں کی آخری امید کو بھی توڑ دیا۔ اب وہ سمجھ چکے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی صورت میں اپنے راستے سے ہٹنے والے نہیں۔ اب دین حق سے کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ اب اس کے بعد ان کا ظلم بڑھتا گیا۔ ایک اشارہ ہوا، بائیکاٹ کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ان کے ماننے والوں کا۔ مگر اس سناٹے میں ایک صدا گونجی، ابو ابراہ، وہ صورت تو سناؤ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا
انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ اب آئیے اس صورت کو سمجھتے ہیں۔ پہلی آیت، قل یا ایھا الکافرون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ان کافروں سے۔ اب ذرا غور کیجئے، اس آیت میں جو لفظ بے حد اہم ہے، قل اور کافرون۔ قل یعنی کہہ دیجئے، یہ ایک کمانڈنگ ورب ہے، ایک حکم ہے اللہ کی طرف سے۔ اگر اس آیت میں قل نہ ہوتا تو بات بس اتنی ہوتی، اے کافروں، مگر قل کے لگ جانے سے یہ بات الہی پیغام بن گئی، جیسے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہوں، اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو رحمت للعالمین ہیں، آپ کی فطرت میں سختی نہیں، یہ باتیں آپ سے کہنا شاید مشکل ہو، مگر آپ کہہ دیجئے کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اب سمجھیے کافر اصل میں ہوتا کون ہے؟ کافر وہ نہیں جو علم سے محروم ہے، بلکہ وہ ہے جس نے حق کو دیکھا اور پھر جان بوجھ کر جھٹلا دیا۔ سورہ کافرون سے پہلے سورہ کوثر آئی، دوسری سورت نازل ہوئی، مگر ان سرکش دلوں پر کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کرتے رہے، ایمان والوں پر ظلم کرتے رہے۔ ایک دن انہوں نے کہا، بولو ہنبل تمہارا خدا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، لا نہیں، اللہ ہی میرا معبود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس آیت میں کافرون کا لفظ خاص طور پر استعمال ہوا۔ یہ عام طور پر مسلمانوں کے لیے نہیں، بلکہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے دلوں میں اللہ نے مہر لگا دی ہو اور جن کے نصیب میں جہنم لکھ دیا گیا ہو۔ اب سنیے، لا اعبد ما تعبدون، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی عبادت تم کرتے ہو۔ یہاں لا اعبد ایک زبردست الہی اعلان ہے۔ یہ صرف آج کا انکار نہیں، بلکہ ہمیشہ کے لیے انکار ہے۔ یہ لفظ پریزینٹ اور فیوچر دونوں کو بیان کرتا ہے، یعنی میں آج کی عبادت نہیں کرتا اور آنے والے کل میں بھی کبھی نہیں کروں گا۔ کوئی کمپرومائز نہیں، کوئی ڈیل نہیں، نہ آج ہوگی، نہ کل، اور نہ آگے کبھی۔ اللہ نے سودے بازی کے سارے دروازے بند کر دیے۔ تیسری آیت، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم کبھی عبادت نہیں کرو گے اس کی جس کی عبادت میں کرتا ہوں۔ یہاں ما اعبد اس بات کی نشاندہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے۔ انہیں کسی شریک، کسی بت یا کسی وسیلے کی ضرورت نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن صفات کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے تھے، وہ توحید، وہ پاک، وہ خالص پن، وہ ان قریش کے بت پرستوں میں نہیں تھا۔ اور بہت سے لوگوں کے ذہن میں سوال آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد میں آئے، اسلام تو آپ کے ذریعے آیا، تو پھر آپ عبادت کیسے کرتے تھے؟ تو سمجھیے، یہ دین ابراہیمی ہے، وہ دین جو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے دنیا کو سکھایا۔ انہی دونوں نے کعبہ کو تعمیر کیا اور لوگوں کو بتایا کہ ایک اللہ کی عبادت کیسے کی جاتی ہے، مگر وقت گزرتا گیا اور لوگوں نے اسی عبادت میں شرک کو شامل کر لیا۔ تفسیر ابن کثیر میں آتا ہے کہ یہ قریش کے لوگ اللہ کے وجود کو جھٹلاتے نہیں تھے، بلکہ اس کے ساتھ اوروں کو ملا دیتے تھے۔ وہ کہتے تھے، ہم اللہ کو مانتے ہیں، مگر ہمارے بت ہمیں اس کے قریب لے جاتے ہیں۔ یہی تھا ان کا سب سے بڑا گناہ، اور یہی وہ حد تھی جہاں سے توحید اور شرک کے بیچ وہ لکیر کھینچ دی گئی جو قیامت تک مٹائی نہیں جا سکتی۔ یہ تھی سورہ کافرون، ایک اعلان، ایک حق، ایک آواز جو کہتی ہے لا الہ الا اللہ۔ کوئی محض جملہ نہیں، بلکہ ایک انقلاب ہے۔ قریش کا دعویٰ تھا، ہم بھی پوجتے ہیں اسی کو جسے تم پوجتے ہو، مگر یہ صرف ایک دعویٰ تھا، ایک چھوٹی تسلی، کیونکہ اصل میں وہ جس خدا کی بات کر رہے تھے وہ اللہ تعالیٰ کی حقیقت نہیں تھی۔ ان کے اس تصور کی نفی کی جا رہی تھی، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا جو خیال بنا لیا تھا وہ توحید سے بہت دور
اور شرک سے لدا ہوا تھا۔ وہ یہ مکہ والے اور عرب کے دوسرے قبیلوں کے لوگ اپنی نظر میں تو اللہ کی عبادت کرتے تھے، مگر ان کی عبادت میں شرک کھل چکا تھا۔ وہ دین ابراہیم سے بہت دور جا چکے تھے۔ ان کی دعائیں بتوں سے شروع ہو کر بتوں پر ہی ختم ہو جاتی تھیں، اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ بت ہمیں اللہ تک پہنچا دیں گے، مگر وہ نہیں جانتے تھے دعا کو اللہ تک پہنچانے والا صرف اللہ ہی ہے۔ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ، اور میں کبھی ان کی عبادت نہیں کرنے والا جن کی عبادت تم کر چکے ہو۔ یہاں عَابَدتُّم کا لفظ غور طلب ہے، کیونکہ یہ ماضی یعنی پاسٹ ٹینس میں ہے۔ اس کا مطلب کہ یہ آیت گزرے ہوئے وقت کی بات کر رہی ہے۔ اب یہاں ایک نکتہ سمجھیے، انبیاء علیہ السلام پیدائشی طور پر پاک اور معصوم ہوتے ہیں۔ وہ کبھی شرک نہیں کرتے، کبھی ظلم میں شامل نہیں ہوتے، اور کبھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی حق کے طلبگار تھے۔ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ آپ اکثر غار حرا میں جایا کرتے تھے، تنہائی میں بیٹھ کر غور و فکر کرتے اور سوچتے، یہ جو لوگ بتوں کو پوجتے ہیں یہ غلط ہے یا حق نہیں۔ آپ کا دل گواہی دیتا تھا کہ سچا معبود بس ایک ہے، اللہ۔ آپ نے کبھی بت کے آگے سر نہیں جھکایا۔ نبوت سے پہلے بھی آپ کا دل توحید کی روشنی سے بھرپور تھا۔ تو اس آیت کا مطلب ہوا اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے فرما رہے ہیں، اے نبی، ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ آپ نے کبھی ان کے بت کی عبادت نہیں کی، آپ نے کبھی شرک نہیں کیا، اور اب جب کہ نبوت کا ظہور ہو چکا ہے تو کسی بھی طرح کا کمپرومائز اب ناممکن ہے۔ نہ اب ڈیل ہوگی، نہ سمجھوتا، نہ آج، نہ کل، اور نہ آگے کبھی۔ 5ویں آیت، وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور نہ ہی تم کبھی اس کی عبادت کرو گے جس کی عبادت میں کرتا ہوں۔ اب شاید کسی کو لگے یہ باتیں بار بار دہرائی جا رہی ہیں، میں نہیں کرتا، تم نہیں کرتے، تم نہیں کرو گے، میں نہیں کروں گا، کیونکہ اصل میں یہی دہراؤ اللہ کی ناراضگی کا اظہار ہے۔ جب انسان کسی سے ناراض ہوتا ہے تو ایک بار نہیں بار بار کہتا ہے، سن لیا تم نے، سمجھ گئے، یا پھر سے سمجھاؤں۔ یہی انداز اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اللہ اپنے نبی سے فرما رہے ہیں، ان لوگوں کو بار بار کہہ دیجئے تاکہ کوئی شک میں نہ رہے، کوئی امید باقی نہ بچے کہ ان کے ساتھ کوئی سودا نہیں ہوگا، نہ آج، نہ کل، نہ پھر آگے کبھی۔ کتنی بھی کوشش کر لیں یہ حق کے راستے پر نہیں آئیں گے۔ آخری آیت، لکم دینکم ولی دین، تمہارے دین تمہارے لیے اور میرا دین میرے لیے۔ یہاں لکم کا لفظ اس بات کو واضح کرتا ہے کہ یہ خاص ان لوگوں کے لیے کہا گیا جنہوں نے اپنے دلوں پر مہر لگا دی ہے، جو کبھی اپنا راستہ نہیں چھوڑیں گے اور کفر پر ہی مریں گے۔ اب یہاں دین کا لفظ صرف مذہب نہیں۔ امام راغب الاصفہانی اپنی کتاب مفردات القرآن میں لکھتے ہیں، دین کے معنی صرف مذہب نہیں بلکہ ایک نظام ہے، ایک طریقہ زندگی، جزا، سزا، حکم، اطاعت کا بھی ہے۔ یعنی دین ایک پورا سسٹم ہے جس میں ایمان، عمل، عدل اور بندگی سب شامل ہے۔ تو اس آیت کا مطلب یہ ہوا، جو کفر اور شرک تم کر رہے ہو اس کا حساب اللہ کے یہاں تمہیں ملے گا، اور جو میں کر رہا ہوں، جس دین حق پر میں چل رہا ہوں، اس کا انجام بھی اللہ کے سامنے مجھے ملے گا۔ مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو یہ تسلی دے دی گئی کہ اب ان کی راہ اللہ کی راہ ہے، ان کی محنت، ان کا صبر، ان کا انکار سب اللہ کے نام پر ہے۔ اور مکہ کے سرداروں کے لیے یہ الہی فیصلہ بن گیا، یہ اب تمہارے اور ہمارے بیچ ایک ایسی دیوار کھڑی ہو چکی ہے جسے قیامت تک کوئی نہیں گرا سکتا۔ قل یا ایھا الکافرون، اے نبی کہہ دیجئے
ان لوگوں سے جو حق جانتے ہوئے بھی منہ موڑتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کبھی ان کے بتوں کی عبادت کی نہ کریں گے، اور وہ جن کے دلوں پر تکبر کی مہر لگ چکی تھی کبھی اس اللہ کی عبادت نہیں کریں گے جس کی عبادت آپ کرتے ہیں۔ تو اے نبی، اس سے کہہ دیجئے تمہارا دین تمہارے لیے، میرا دین میرے لیے، کیونکہ اب حق اور باطل کے درمیان وہ سرحد کھینچ دی گئی جسے قیامت تک کوئی نہیں مٹا سکے گا۔ اب صبر کیجیے، صبر، آخرت میں وہی معبود ہم پکار